अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान। आज ख़वातीन का आलमी दिन है और पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से मुख्तलिफ़ जगह पे सेमिनार्स और डिस्कशन हो रही हैं। इस्लामाबाद के इस एक बड़े होटल में भी आज ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बहुत सी बातें हुई और यहाँ पे काफ़ी मारूफ़ समाजी शख्सियात और ख़वातीन के हकूक़ के कारकुनान ने उसमें शिरकत की। उसमें एक सबसे अहम कारकुन शीमा किरमानी, जो कि एक आर्टिस्ट हैं, एक फ़नकार हैं, एक रक्कासा हैं और ख़वातीन के हकूक़ के लिए उनका बहुत काम किया है। आज अपना अपना गिरबान के प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि शीमा किरमानी पाकिस्तान में हकूक़ नस्वा के हवाले से क्या ख़यालात रखती हैं और क्या सोच रखती हैं। शीमा किरमानी उन ख़वातीन में से हैं जो पाकिस्तान का एक मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ़ इमेज जो है पूरी दुनिया को दे रही हैं। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में मसरूफ़ है, एक ऐसे वक्त में एक पॉजिटिव इमेज भी दे। तो देखते हैं हमारे मुआशरे का गिरबान शीमा किरमानी की नज़र से। सबसे पहले तो मैं ज़रा सा क्रिंज करती हूँ जब मुझे लोग कहते हैं हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे, बिकॉज इट रियली मेक्स मी क्रिंज टू थिंक एम आई हैप्पी अबाउट दिस डे। मुझे कोई हैप्पीनेस नहीं मिलती इस दिन, क्योंकि मुझे पूरे साल नहीं हैप्पीनेस मिलती है। तो आई रियली फील कि वी शुड think more about this whole issue of how we are looking at International Women's Day. However, taking it up now from where Rahman Saab left it, के different layers हैं जिस पे अटैक होता है। जो मीडिया जो परसेप्शंस क्रिएट करता है वो स्टिक कर जाते हैं हमारे जहनों में। एंड I think at this present point the media is creating such negative, such dangerous perceptions about everything in this society. चाहे वो ये कह रहा कि अच्छा जो ब्लॉगर्स को डिफेंड करते हैं वो भी ब्लास्फेमियर्स हैं, तो अगर और उसने ये भी कह दिया कि जो ब्लॉगर्स को डिफेंड करते हैं वो भी ब्लास्फेमियर्स हैं, सो वी आर ऑल ब्लास्फेमियर्स इफ वी आर। एंड देन हाउ डू वी डिफेंड आवरसेल्व्स? Then how do we defend ourselves? I mean, it's okay to be a blasphemer. I have no objection to be called a blasphemer if I was living somewhere else in the world. But in Pakistan, I'm not ready to die. So why should I be, called this? I think we have to push at some point to try and control this wretched media doing this to us. हम लोगों ने पेमरा में केस किया। जिस तरह से ये सारी चीज़ हुई तो मुझे ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे बेइंतहा थ्रेट्स आए। फरीहा ने मुझे कहा कि आर यू श्योर यू वांट टू गो थ्रू विद दिस, कि कोर्ट में भी जाएं, कुछ करें, फॉलो अप करें वगैरह। एंड आई सेड, पहले तो मैं खुद भी ज़रा घबरा गई। मैंने कहा आई हैव नो फॉलोइंग, आई हैव नो बैकिंग, आई हैव नो सपोर्ट, आई हैव नो गार्ड्स एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू गेट ऑल ऑफ दोज, नॉर डू आई वांट ऑल ऑफ दैट, nor do I belong to any political party, nor do I belong to any political group who is going to come and stand for me. I am a single woman who lives by myself and who does what I think is right, and that is how I've lived my life without compromising. And at this point I'm not ready to do any compromise either. तो मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने कहा ठीक है, हम तो कब से सोचते हैं कि जिस चीज़ में हम यकीन रखते हैं उसके लिए हम जान देने को तैयार हैं, तो ठीक है, जब इश्क किया तो डरना क्या। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई रोट टू हर। जब इश्क किया तो डरना क्या। तो किस चीज़ से इश्क किया? सच्चाई से इश्क किया ना, प्यार और मोहब्बत से, खूबसूरती से। And this is what we want to defend. And this was the purpose of going 2 days after 7 में जो blast हुआ है। And I want to say कि सिर्फ मैं नहीं थी जो ये उठ करके चली गई वहाँ पे धमाल करने के लिए। मेरे पीछे 60-70 years की पूरी एक सोच थी, एक मूवमेंट थी औरतों की, एक हिम्मत थी जो मुझे उन औरतों ने जो मेरे पहले स्ट्रगल करती रही हैं, वो जब मैं उसको साथ लेकर के साथ गई हूँ।
پیچھے والے عورتوں کو بھی اور آج کی عورتوں کو بھی. So there was a whole power, a force of these women who have lived and died before me, and the force and power of those women who went along with me. Unfortunately آپ لوگوں نے نہیں دیکھی وہ تصویریں جس میں دوسری عورتیں بھی دھمال کر رہی تھیں, but I was not the only one. So what I wanted to say is that unity, standing together, feeling and understanding and acknowledging جو ہمارے پہلے ہوا ہے. I can't talk without naming women like Atiya Faizi, who stood for cultural rights in Pakistan and died a pauper. I can't move forward without acknowledging somebody like Mumtaz Noorani, who worked at grassroots levels in Karachi in the working class women. اور اس طرح کے بے تحاشا نام. I can't move forward unless I acknowledge somebody like Parveen Rahman, who did what she thought was right, and so did Sabine, and so many others who are not known and unsung and will remain unknown. تو یہ فورسز طاقت دیتی ہیں ہم کو, یہ فورسز ہمیں انسپائر کرتی ہیں, اور یہ فورسز ہمیں آگے لے جانے کی ہمت دیتی ہیں. ان کے بغیر ہم نہیں وہ کر سکتے. تو سب سے پہلے میں, because today being 8th March and International Women's Day, I feel we must acknowledge those forces, those elements, all that power that gives us the strength to move forward. شرائنس پہ دھمال جو ہے وہ بہت ہی پرانی ٹریڈیشن ہے, اور جو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ مرد اور عورت مل کے وہاں پہ کھڑے ہو کے کر رہے ہوتے ہیں. دیر از نو سیپریشن, اینڈ اٹ از آفن for women especially, it is often a kind of a therapy. It is a way of expressing your intense and anxiety, yeah, whatever things that you've built in. So I do feel کہ یہ چیزیں نہیں رکنی چاہیے, اور ہم نہیں ان کو روکنے کی اجازت دے سکتے. سو دا پرپز واز ٹو سے کہ یس دس ول کنٹینیو, اور آپ کتنی بھی گولیاں چلا لیں, کتنے بھی بم کر لیں, لوگ تو جاتے رہیں گے, لوگ تو کرتے رہیں گے, بیکاز دس ہیز بین گوئنگ آن فار ہنڈریڈس اینڈ ہنڈریڈس آف ایئرس. یہ صرف 60-70 سال پہلے کی بات نہیں ہے. دس از اے کلچر مچ اولڈر دین پاکستان اٹ سیلف, اینڈ دس کلچر اینڈ وی always forget کہ ہمارا جو ہیریٹیج ہے, ہمارا جو کلچر ہے, وہ 47 سے پہلے بھی کچھ تھا. تو ان چیزوں کو بھی اکنالج کرنا ضروری ہے کہ جو بہت پہلے سے بھی تھا. 2-3 باتیں جو فار واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ فار دا وے فارورڈ, میں یہاں پہ یاد دلانا چاہوں گی ایک چیز کہ ایک لڑکی تھی کائنات سمرو, تھی کیا ہے, اور I think all of you in this room would know کہ what had happened to her. آج وہ ابھی تک اسٹرگل کر رہی ہے کیونکہ اس کے بھائی کو اور اس کے باپ کو فالس کیسز میں جیل میں ڈالا گیا ہے. تو جو بہت رحمان صاحب سیٹ کہ جہاں جو شہر میں نہیں ہوتے, خاص طور سے جو بڑے شہروں میں نہیں ہوتے, وہ عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, جو ایک طرح سے don't have the privilege of some kind of a support that we can give each other, ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے جو آج کائنات سمرو کے ساتھ ہو رہا ہے کہ وہ آج بیچاری ہم سب کو لکھ رہی ہے کہ میری کچھ مدد کرو, میرے بھائی کو اور میرے باپ کو فالس کیسز میں بنا کر جیل میں کیا کیونکہ they have been struggling for their rights. She is one young woman who's been struggling for her rights. Then there is of course Mukhtar Mai, who's still struggling, and her rapists are still walking free. So we need to rethink as to how we are living and how we are accepting all of this in our society and around us. Sexual harassment میں کیا ہوتا ہے, بہت ساری باتیں فوزیہ نے کی ہیں اور بہت سارے باتیں ہو چکی ہیں, مگر میں جو ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتی ہوں, انہوں نے بھی کہا کہ سب سے پہلی بات ہو جاتی ہے کہ عورت کی مورالٹی کے پر. تو ابھی ہم خود ایک کیس میں انوالوڈ ہیں کراچی میں, یہاں پہ ایک مرد پروفیسر نے ان کو ہیرس کیا, اور وہ مرد پروفیسر بہت عرصے سے بہت ساری لڑکیوں کو جہاں کرتے رہے ہیں اس طرح سے ہیرس. کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ یہ بات سامنے لائیں کھلے میں, کیونکہ ہوتا کیا ہے,
ہم لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ یہ آدمی کو آرٹس کاؤنسل کے گورننگ باڈی پہ نہیں ہونا چاہیے. آرٹس کاؤنسل کے الیکشنز ہو رہے تھے, ہم لوگ باہر کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ ایسا آدمی جس کے اوپر یہ کیس چل, دیٹ کیس از ناؤ ان ombudsman فار سیکشل ہیراسمنٹ کے کورٹ میں ہے. تو ہم صرف یہ پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ ایسا آدمی وائی شوڈ ہی بی آن دا گورننگ باڈی آف این ایپیکس cultural organization, an organization where girls and women also should be able to come and freely express themselves, work out their creativity, etc. Committee report said she's a single woman, first thing. So a single woman you can do anything to. She is not married. Shame. Second, یہ تو بڑی لاؤڈ ہیں, یہ تو بہت زوروں سے باتیں کرتے ہیں, تو بڑی لاؤڈ بولتی ہیں اور بولڈ ہیں, اور so you can't be loud. If you're loud, you're a bad woman. And thirdly, تیسرا ایکوزیشن کیا ہے, ارے یہ تو اپنے فیملی سے بھی جھگڑے کرتی ہیں, یہ تو اکیلی رہتی ہیں. These kind of accusations are filed. So I'll leave it at that. We all know what point I'm trying to make. Yes, I think I need to wind up. I think I've kind of covered the things that I particularly wanted to point out. So finally, what I would say is that I think the way forward is for us to decide that no matter what, دیکھیے جب سفریجیٹس اپنے ووٹنگ رائٹ کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے تو کیا ان کے ساتھ حال کیا گیا تھا, مطلب ان کو فورس فیڈ کیا گیا تھا, ان کو پرزن میں ڈالا گیا تھا, ان پہ لاٹھی چارج ہوا تھا, ان پہ ٹیئر گیس ہوا تھا, سڑکوں پہ ان کو مارا گیا تھا, ان کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا, اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا تھا. سو آئی تھنک ویمن جہاں جو جتنا میں نے ایکسپیرینس کیا ہے, آئی گو آؤٹ ان ٹو دا لو. شیما کرمانی کسی تعارف کی محتاج نہیں, پاکستان کا وہ چہرہ جس نے پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے ایک ماڈریٹ ملک کے طور پہ متعارف بھی کرایا. اور شیما کرمانی خاص طور پر اپنے کلاسیکل ڈانس اور حقوق نسواں کے لیے جو پاکستان میں انہوں نے کام کیا, اس کے لیے پاکستان میں کافی مشہور ہیں. اور آج خواتین کے عالمی دن کے موقع پر جو یہاں پہ ایک انٹرنیشنل سیمینار بھی ہوا ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے, اس میں بھی انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا, جو آپ نے سن ہی لیا. ہم ان سے آج کے دن کی مناسبت سے ہی بات کریں گے. شیما بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. آپ کی حال ہی میں جو دھمال 7 شریف میں آپ نے کی, کافی پوری دنیا میں وہ دیکھی گئی, اور ایک پیغام گیا کہ اگر ایک طرف تو دہشت گرد ہیں تو دوسری طرف پاکستان کا ایک دوسرا چہرہ بھی ہے جس میں ماڈریٹ لوگ بھی رہتے ہیں, خواتین بھی جو ہیں کافی ایمنسپیٹڈ ہیں اور اپنے رائٹس کے لیے آواز بھی اٹھا سکتی ہیں, اور دہشت گردوں کے خلاف پوری قوم کی طرح خواتین بھی پیش ہیں. 7 شریف میں دھمال کا خیال آپ کو کیسے آیا, اور کس قسم کا رسپانس ملا آپ کو وہاں پہ؟ 7 شریف میں دھمال تو تقریباً 1000 سال سے ہو رہا ہے, مطلب 5 6 7 8 9 سال سے تو بہرحال ہو ہی رہا ہے. اور جب دہشت گردوں نے وہاں پہ بم بلاسٹ کیا اور اتنی جانیں گئیں, اور ایک دن اس دن بلاسٹ کے بعد بھی دھمال شروع ہو گیا, کیونکہ یہ ایک کنٹینیوٹی ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے, جب تک امن کی سوچ, صوفی کی سوچ, انسان محبت کی سوچ رہے گی. تو دھمال اس کے لیے ہے, اور اسی چیز کی سولیڈیرٹی اور اسی چیز کی کنٹینیوٹی کے لیے ہم وہاں گئے تھے کہ یہ ہماری طرف سے بھی یہ میسج ہے کہ یہ سوچ جو ہے, جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے, یہ ہم نے نہیں قائم کی ہے, یہ ہمارے بزرگوں نے قائم کی ہے کہ انسان جب دھمال کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, اور وہ دھمال کوئی نہیں روکے گا, کیونکہ یہ انسان دوستی ہے. یہ اس جگہ پہ انسانوں میں فرق نہیں ہے کہ یہ ہندو ہے یا یہ مسلمان ہے, اور اگر مسلمان ہے تو کون سا مسلمان ہے یا کرسچن ہے, کیا سب برابر ہے, اور مرد عورت بھی برابر ہے اس جگہ پہ. تو یہ میسج ہے کہ اس چیز کو اگر ہم قائم رکھیں تو ہم ایز اے سوسائٹی, ایز اے سماج, ہم اپنے اندر پیار ڈھونڈیں, ہم انسانیت ڈھونڈیں. آپ کو کیا رسپانس ملا آپ کے اس دھمال کے بعد, خاص کر لوکل پاپولیشن جو تھی, اور پھر جو گورنمنٹ ہے یا سوسائٹی ہے, کیا ری ایکشن رہا؟
میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی پازیٹیو ریاکشن تھا، اتنا زیادہ کہ مجھے خود تعجب ہوا کہ لوگ دنیا بھر سے ہمیں انہوں نے میسج کیا کہ یہ تو آپ نے بہت ہی اچھا کام کیا، بہت ہی پازیٹیو کام کیا، اور لوگ اس طرح کی چیز میں لگے رہیں تو ہم شاید تبدیل کر لیں، سوسائٹی کو بہتر بنا لیں. ہر طرف سے یہ تھا. لوکلی اس جگہ پہ کیونکہ ڈر اور خوف تھا، لوگ سہمے ہوئے تھے اور پتہ نہیں کتنوں نے کہ رشتہ دار اس میں مرے تھے. تو مگر جیسے ہی ہم لوگ اس سڑک پہ گئے جو مزار کی طرف جاتی ہے، تو دکاندار ہم پہ پھول پھینکنے لگے، کیونکہ ہمارے ساتھ فقیر تھے جنہوں نے بجانا شروع کیا اور گانا شروع کیا، اور ہم لوگ نے وہیں سے دھمال شروع کر دیا. تو لوگوں میں ایک ہمت ضرور آئی، ایک خیال آیا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم بھی اس کو کنٹینیو رکھیں. شیما، بطور پاکستانی کتنا مشکل یا آسان ہوتا ہے آپ کے لیے پاکستان کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں انٹرنیشنل سطح پر ان کو دور کرنا؟ خاص کر پاکستان میں یہ حقیقت ہے کہ ایک طرف تو بے نظیر بھٹو جیسی وزیر اعظم، خاتون وزیر اعظم رہی، تو دوسری طرف جنرل ضیاء الحق جیسے ڈکٹیٹر بھی رہے، اور پھر یہاں پہ ہی دہشت گردی کے خلاف ایک محاذ جنگ کھلا ہوا ہے، القاعدہ کے لیڈر یہاں پہ پکڑے جاتے ہیں. تو آپ کے لیے پاکستان کا امیج بنانا کتنا آسان یا مشکل ہوتا ہے انٹرنیشنلی؟ نہیں، مشکل ہے، کیونکہ انٹرنیشنلی جیسے آپ نے بتایا کہ اسی قسم کا امیج بن گیا ہے کہ یہاں تو صرف دہشت گرد بستے ہیں، اور عورتیں جو ہیں وہ سب حجاب میں ہیں، اور مرد جو سب ہیں وہ داڑھی لیے بیٹھے ہیں اور بندوق لیے بیٹھے ہیں لوگوں کو مارنے کے لیے. تو واقعی میں مشکل ہے، مگر لوگ جب دیکھتے ہیں تو بہت پسند کرتے ہیں کہ ہاں یہ بھی انسان ہیں، اور ان انسانوں میں بھی مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں. تو جو چیز دکھانا ضروری ہے کہ اگر وہ ہیں، اور یقیناً ہے ہمارے درمیان اس طرح کی سوچ، طالبان سوچ، مگر اس سے ہٹ کے لوگ بھی ہیں، اور وہ لوگ کیونکہ خاموش ہو جاتے ہیں، ڈر اور خوف سے بیٹھ جاتے ہیں، تو ان کو باہر آنا ہے. اور ہماری اگر حکومت اپنے آپ کو ایک سافٹ امیج دکھانا چاہتی ہے تو دے شوڈ یو میک اس دی ایمبیسڈرز نا. ہم لوگ جاتے ہیں، ویسے بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم جب بھی جاتے تھے باہر پرفارم کرنے جاتے ہیں تو ہم کو پاکستان کی ایمبیسیز نہیں بلاتی ہیں، پاکستان گورنمنٹ ہم کو نہیں بلاتی ہے، ہم اپنے طور سے جاتے ہیں، انڈیویجولی لوگ بلاتے ہیں، انڈیویجولی کرتے ہیں. اور پھر وہ دوسرے لوگ جو دیکھتے ہیں اس سے اچھا پاکستان میں عورتیں رقص بھی کرتی ہیں اور ایسے کپڑے بھی پہنتی ہیں اور اتنی آزاد بھی ہیں اور گاتی بھی ہیں، اتنی ٹیلنٹڈ بھی ہیں، اتنی یہ سب چیز. سو آئی تھنک وی مسٹ ڈو دس، وی مسٹ شو دیٹ. آپ نے کہا ایمبیسیز نہیں بلاتی، مگر ہماری تو بہت سی خواتین ایمبیسڈرز بھی باہر کے ممالک میں رہی ہیں. امریکہ میں آپ نے دیکھا، اور نیو یارک میں ملیہ لودھی جو محترمہ بیگم عابدہ حسین رہی ہیں. تو حکومت میں اتنی خواتین کی اب نمائندگی ہے، پارلیمنٹ میں 33% خواتین کا کوٹا ہے، تو اس کے باوجود بھی خواتین کی قسمت بدلتی نظر نہیں آ رہی. کیا وجہ ہے؟ کیا حکومت سنجیدہ نہیں ہے، یا سیاستدان جو خواتین سیاستدان ہیں وہ سنجیدہ نہیں ہے حقوق نسواں کے لیے؟ دیکھیے، پہلے تو میں یہ آپ کی بات کی وضاحت کروں گی کہ اگر ایک دفعہ کہ حکومت کی طرف سے میں باہر پرفارم کی ہوں تو وہ ایک فیمیل ایمبیسڈر نے ہی مجھے انوائٹ کیا تھا. تو جہاں بھی فیمیل ایمبیسڈرز ہیں وہاں پہ یقیناً چیزیں بہتر ہیں، مگر اتنی نہیں ہیں جتنا آپ کہہ رہے ہیں. مطلب گنتی کی ہیں بالکل فیمیل ایمبیسڈرز، ایک آدھ ادھر ادھر ہونے سے از ناٹ انف، اٹ از ناٹ انف. تو یہ بڑھنا چاہیے اور ان کو زیادہ پاورز ملنی چاہیے. نہیں، مگر یہ تو ایک پالیسی ہے، میں صرف انڈیویجولس کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں ایک پالیسی کی بات کر رہی ہوں کہ ہماری کوئی بھی حکومت نے یہ پالیسی نہیں اختیار کی کہ وہ کلچر کے ذریعے ایک اور امیج پاکستان کا بنائیں. تاثر یہ ہے کہ شیما آپ ایک ایلیٹ کلاس کی نمائندگی کرتی ہیں، امیر طبقے کی خواتین کے حقوق کی بات کرتی ہیں، جو عام غریب خواتین ہیں ان کے معاشی حقوق، جو معاشی استحصال ہوتا ہے غریب خواتین کا، جو ایک مسلمان خواتین اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہیں، ان کے حقوق کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ تو کہ میں کسی ایلیٹ طبقے کو نہیں ریپرزینٹ کرتی ہوں، میرا کوئی ایلیٹ سے تعلق نہیں ہے. میرا کام جو ہے اور میرا لگاؤ جو ہے وہ عام عورتوں کے ساتھ ہے، اور میرا ساری زندگی گزر گئی ہے عام عورتوں کے ساتھ رہنے میں اور ان کے ساتھ مل کر کے کام کرنے میں. میں کسی اور کو ریپرزینٹ نہیں کرتی ہوں، میں پاکستان کی عام عورت کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. سب سے پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ میں نہیں سمجھتی کہ ابھی تک پاکستان ایز اے اسٹیٹ نے یہ
طے کیا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو کی صورتحال بہتر کرنا چاہتے ہیں. لاز بنتے ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا ہے. تو یہ ایک پورا سسٹم جو پاکستان میں ہے کرپشن کا اور لیک آف امپلیمنٹیشن کا اور لیک آف موٹیویشن کا, وہ ان ساری چیزوں کو برقرار رکھتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ سوچ کلیئرٹی نہیں ہوئی ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کے برابر ہے. اس میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ انسانیت کا تعلق ہے کہ ہر مرد اور ہر عورت برابر ہیں اور یکساں ہیں حق ان کو اور ہر چیز برابر ہونی چاہیے. مگر یہ جو 33% کوٹا پارلیمنٹ میں رکھا گیا, آپ کے خیال میں یہ سیاسی خاندانوں نے فائدہ اٹھایا ہے یا پاکستان کی عام غریب عورت کو فائدہ ہوا ہے اس میں؟ دونوں چیزیں ہیں ساتھ ساتھ. مطلب کہیں کہیں غریب عورتوں کا بھی فائدہ ہوا ہے. جب ہم نے بہت ساری ٹریول کر کے ملی جو عورتیں ویمن کاؤنسلرس کی سیٹس وغیرہ پہ آئی تھیں, تو انہوں نے بہت کوششیں کی ہیں اور ان کا بہت فائدہ بھی ہوا ہے. انہوں نے اپنے علاقوں میں بھی بہت کام کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا جیسے آپ نے کہا کہ فیملیز کے عورتوں کو لے آتے ہیں اور پھر وہ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوتی. تو یہ ایک سلسلہ ہے اور ایک وقت کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں یہ چیز بہتر ہوگی. میڈیا کا کیا کردار رہا ہے پاکستان میں خواتین؟ ہاں, جہاں میڈیا کا میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے, کیونکہ میڈیا اتنے لوگوں کو انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے, اتنے لوگ گھر بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں. تو میڈیا اپنی رسپانسبلٹی میں سمجھتی ہوں بالکل بہت ہی نیگیٹو طریقے سے کر رہا ہے. مجھے میڈیا پہ کہیں نہیں دکھتا کہ چاہے وہ ڈرامہ ہو یا اس میں یہ نہیں دکھاتے کہ جو عورتیں ڈگنیٹی کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار رہی ہیں, اسٹرگل کر رہی ہیں. وہ عورت کیوں نہیں ہے ہیروئن ہمارے ڈراموں کی؟ کیوں وہ عورت ہیروئن ہے جو کہ بڑے گھروں میں رہتی ہے؟ یہ میڈیا کرتی ہے. یہ میڈیا بہت اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح کا پاکستان کا میڈیا وہ کہیں اور اس طرح کا نہیں ہے کہ جس انداز میں بات ہوتی ہے ٹی وی کے پر, جس طرح میں تو سمجھتی ہوں جس طرح میں نیوز پیش ہوتی ہے. آپ اگر دوسرے دنیا کے دوسرے نیوز براڈ کاسٹرز کو سنیں تو ایک سکون سے ایک طریقے سے پڑھتے ہیں, یہ نہیں کہ کچھ ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آڈینس میں. سو آئی تھنک میڈیا نیڈس ٹو ری وزٹ دیم سیلوز اینڈ سی کہ ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے اور اسے وہ پوری کریں. آخر کیا وجہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں نہیں ہیں یا سینٹ میں نہیں ہیں؟ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ آپ ہوتی تو بہتر خواتین کے حقوق کے لیے کام کر سکتی. آپ بتائیے کون سی سیاسی جماعت کے ساتھ ہوں؟ مجھے تو کوئی ایسی سیاسی جماعت نظر نہیں آتی ہے جس کے ساتھ میں اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنا چاہوں. موجودہ حکمران جماعت ہے, بے نظیر بھٹو کی جماعت ہے, کوئی جماعت؟ مجھے کوئی جماعت ایسی نہیں نظر آتی جو کہ فیوڈل مائنڈ سیٹ, جو کہ پیٹریارکی, جو کہ کلاس سسٹم, ان چیزوں کے خلاف ہے. میری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت برابر ہیں. کسی پارٹی میں مجھے یہ نہیں نظر آتا. آپ کھڑی ہوں الیکشن میں تو 50% سے زیادہ اگر خواتین کی آبادی ہے تو آپ تو الیکشن آزاد امیدوار کے طور پہ بھی جیت سکتی ہیں. کوشش کروں گی. عمران صاحب, آج آپ نے کچھ مختلف ناموں کا حوالہ دیا جو جن میں خواتین تھی, کچھ جن کے حقوق سلب ہوئے مختلف واقعات میں. تھوڑے سے اس کی تفصیل بتانا چاہیں گے؟ دیکھیے, میں نے دو حوالے دیے ہیں. ایک تو میں نے ان بہادر خواتین کو یاد کیا ہے جنہوں نے اپنی جان دے دی ہیومن رائٹس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے. پروین رحمان ہیں, سبینہ محمود ہیں. پھر اس کا ذکر کیا ہے زینت شہزادی کا جو غائب ہے, ڈس اپیئر ہو گئی ہے. اس کے علاوہ جو بتایا گیا ہے کہ میں نے بتانے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے خواتین ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کو ہیرس کیا جاتا ہے. ایک مثال میں نے دی کہ ایک خاتون ورک شاپ سے نکل کے جا رہی تھی لاہور میں رکشے میں بیٹھ کے, تو اس کو انٹرسپٹ کیا اور اس سے کہا گیا کہ تم کیوں فضول بات کرتی ہو, کیوں فضول کام کرتی ہو, یہ کام تمہارے کرنے کے ہیں, گھر میں بیٹھو اور تو کیا ہوتے ہیں. کس نے کہا؟ وہ جس نے انٹرسپٹ کیا تھا. کوئی سرکاری آدمی ہوگا, کوئی غیر سرکاری آدمی تو یہ نہیں کر سکتا. غیر سرکاری نہیں تھا. پھر اسی طریقے سے ایک خاتون کے خلاف کسی نے رپورٹ کر دی, ایک انسپکٹر نے, کس شعبے کا تھا یہ پتہ نہیں, کہ یہ جو ہیں اپنے دفتر کو غلط استعمال کرتی ہیں, بند کر دیا جائے. تو فوراً ڈی پی او نے کہا بند کر دو. یہ کون سے علاقے کا ڈی پی او؟ لاہور میں. پھر ایک سرگودے میں واقع ہوا کہ ان سے کہا گیا کہ یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے ہیں تو اس کو بند کر دیا جائے. اس کو بند کر دیا گیا. پھر ایک بڑی مشہور تنظیم ہے ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ, ان کے بہاولپور میں آفس میں والے سے کہا گیا کہ آپ اپنا کام بند کر دیں.
پھر وہ ہائی کورٹ چلے گئے. ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ ہائی کورٹ میں جب گیا معاملہ گیا تو انہوں نے اپنے آرڈر واپس لے لیے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہیراسمنٹ جو ہے وہ آؤٹ سائڈ دی لا ہو رہا ہے. قانون ان کے ساتھ نہیں ہے لیکن ہیراسمنٹ ہو رہی ہے. تو ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کو اس طرح سے وہ اب اسٹگمیٹائز کیا جاتا ہے اور ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. خاص طور پہ دیہات میں لوگ ہیں, لاہور شہر میں یا اسلام آباد میں یا کراچی میں لوگ شور مچا سکتے ہیں, لیکن جو اضلاع ہیں آپ یقین کیجئے کہ پچھلے 1 سال میں پنجاب کے بعض اضلاع میں کوئی میٹنگ نہیں کر سکے ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز. ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز کو تھوڑی وضاحت کر دیں گے؟ ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز وہ سب وہ لوگ ہیں جو ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتے ہیں جی, ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں, اس میں جرنلسٹ بھی شامل ہیں جی. اس میں ایک تاثر یہ بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جو این جی او سیکٹر کے جو لوگ ہیں یا خواتین ہیں ان کو باہر سے فنڈنگ ملتی ہے. اس پروپیگنڈا کا آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے فنڈنگ تو ہماری حکومت کو بھی ملتی ہے, ہم سے زیادہ ملتی ہے, لیکن یہ کوئی الزام نہیں ہے. الزام یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے فنڈنگ لے کر کے فلاں کام کیا جو غلط ہے, وہ بتا دیں کہ کیا کام کر. پینل کوڈ موجود ہے اور مختلف قوانین موجود ہیں. ہم خود کہتے ہیں کہ جو کام خلاف قانون کرے اس کے خلاف قانونی اقدام کرے گی. اچھا, حکومت کا کیا رویہ ہے ریموٹ علاقوں میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے؟ اب تو نیا قانون جو قبائلی علاقوں کو ضم کیا جا رہا ہے خیبر پختونخوا میں, وہاں پہ بھی رواج ایکٹ لایا جا رہا ہے. جو رسم و رواج کے حوالے سے پہلے پاکستان میں خبریں ملتی رہی ہیں وہ کوئی اتنی حوصلہ افزا تو نہیں تھی انسانی حقوق؟ یہ سب جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ انتہائی حوصلہ شکن بات ہے. حوصلہ افزا تو نہیں رہی نہیں کہ ہم واپس چلے جا رہے ہیں, واپس جانا چاہتے ہیں جرگے کی طرف. جرگے کی الگ ایک صورت حال دوسری ہے. ایک ڈیموکریٹک جرگہ بھی ہو سکتا ہے, ایک انصاف پسند جرگہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایک جو ایلڈرز کا معاملہ ہوتا ہے اور جو پولیٹیکل ایجنٹ کا معاملہ ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو ہماری وفاقی حکومت اور انسانی حقوق کی ایک وزارت بھی ہے, انسانی حقوق کا ایک قانون کے مطابق بنایا گیا کمیشن بھی ہے, اس کا کیا کردار رہا ہے ابھی تک؟ میرے خیال میں ابھی تک وہ ٹیچنگ پرابلم ان کے پورے نہیں ہوئے. ابھی وہ فیصلہ نہیں کر سکے ان کو کیا کرنا چاہیے. نیشنل کمیشن نے 1-2 انویسٹیگیشن کی تھی, قصور کا کیس انویسٹیگیٹ کیا. یہ کراچی میں جو فائر ہوا تھا وہاں پہ فائر شپ بریکنگ میں ہوا تھا اس کا وہ کیا تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو بھی ہماری ایگزیکٹو جو ہے تھوڑا فاصلے پر رکھتی ہے. اچھا, زینت شہزادی کا ذرا مختصراً بتا دیں گے یہ کیا معاملہ ہے اور کتنا سنگین ہے؟ بھائی زینت شہزادی ایک نوجوان جرنلسٹ ہے, تھوڑا بہت کام کرتی تھی اپنے. اس نے ٹیک اپ کیا, ایک انڈین آیا تھا جو کوہاٹ میں اپنے دوست سے ملنے کے لیے, اس کا کیس کیا. اس کا کیس لڑ رہی تھی وہ پشاور ہائی کورٹ میں. اب وہ جولائی 2015 سے غائب ہے. اپنے گھر کے پاس سے اس کو اٹھایا گیا جی. اس کا کیس پینڈنگ ہے کمیشن فار انکوائری آن ڈسپیرنسز میں, ابھی تک برآمد نہیں ہو سکے. تو یہ جو لاپتہ افراد سے متعلق جسٹس جاوید اقبال ریٹائرڈ ان کی سربراہی میں کمیشن بنا تھا, اس کمیشن نے ابھی تک کیا کیا اس کیس کر رہا ہے؟ وہ میٹنگ کرتا رہتا ہر مہینے, کچھ لوگوں کو ٹریس بھی کیا انہوں نے. لیکن جولائی 2015 سے زینت شہزادی جو غائب ہیں, تو یہ تو اس کمیشن کے سامنے بھی پیش ہوتی رہی ہیں جو اطلاعات ہیں اس کیس کے. اصل میں یہ تو اس سے پرانے بھی کیسز پینڈنگ ہیں ان کے سامنے, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اختیارات نہیں ہیں. اس کمیشن کے اختیارات کوئی نہیں ہیں, اس کے دفاعی کرتے ہیں سارے. پاکستان کی خواتین اور پاکستان کی حکومت, ان دونوں کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ خواتین سے بیشتر میں پاکستان کے مردوں کو یہ کہوں گی کہ عورتیں پاکستان کی 48% آبادی ہیں. 48%. صرف اپنی ماؤں بہنوں یا بیٹیوں کو عزت کے قابل مت سمجھیں, پوری کی پوری 48% پاکستان کی آبادی کو عزت کے قابل سمجھیں. یہ تو میں مردوں سے کہنا چاہوں گی. حکومت سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ منافقت چھوڑ دو. نیشنل ایکشن پلان جو بنایا تھا اس میں ہر طرح کے لوگوں کے لیے تحفظ تھا.
तो औरतें क्या कोई बाहर से आई हुई मखलूक है, कोई हम आसमान से उतरी हैं या किसी जंगल से कोई हम जानवर हैं कि हमें पाकिस्तान का शहरी इंसान और काबिल इज़्ज़त और एहतराम, काबिल तहफ़्फ़ुज़ नहीं समझा गया। तो हुकूमत को चाहिए कि ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स और गैर सरकारी तंजीमों और सिविल सोसाइटी के उन तमाम तंजीमों और ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस बशमूल मीडिया के, इसमें मैं मीडिया को भी, तदरीसी अमल को भी, बहुत सारे मुख्तलिफ शोबों को इस सिविल सोसाइटी में शामिल करती हूँ, उनके ख़िलाफ़ ये एक सोची समझी मुहिम जो चल रही है लेड बाय द इंटीरियर मिनिस्टर ख़त्म कर दें। ये आपके हक में नहीं है, ये आपके भी हक में नहीं है, ये पाकिस्तान के भी हक में नहीं है। इंटीरियर मिनिस्टर ने क्या ऐसा कर दिया? आप सुनते नहीं रहे पिछले 3 साल से वो शख्स किस तरह की गुफ्तगू कर रहा है एनजीओज के खिलाफ, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स के खिलाफ, एक्टिविस्ट के खिलाफ, सिविल सोसाइटी की तंजीमों के खिलाफ, सिविल सोसाइटी के अफराद के खिलाफ। ज़रा सी कोई हुकूक की बात शुरू करे, चाहे गरीबों के हकूक़ हों, अक़लियतों के हकूक़ हों, बच्चों के हकूक़ हों, औरतों के हकूक़ हों, माहौल के हकूक़ हों, साइबर क्राइम, साइबर स्पेस के हकूक़ हों, उसको तो गुस्सा चढ़ जाता है। उनका ये मौक़िफ़ है कि फ़ंड्स की शफाफियत की तहकीकात तो भी ज़रूरी है। आप पहले मदरसों को रजिस्टर करें और उनके फ़ंड्स को शफाफ करें। हमारे फ़ंड्स खुदा के फजल करम से बहुत शफाफ हैं, बहुत ऑडिटेड हैं, बहुत वेबसाइट्स हैं। अच्छा, ये बताएं कि पार्लियामेंट के अंदर भी 33% ख़वातीन का कोटा है और काफ़ी अरसे से वहाँ में नहीं है। फेडरल पार्लियामान में 17% है, प्रोविंस लोकल बॉडीज़ में भी नहीं है जी। हमने, हमारा देरीना मुतालबा है, आप कह रहे हैं काफ़ी अरसे से, हमारा देरीना मुतालबा है कि 33% किया जाए, और ये नहीं है। और ये कि सियासी जमातें अपने जनरल सीटों के 10% टिकटों को ख़वातीन को दें, वो भी नहीं है। लेकिन जो हैं 17% बकौल आपके, उनके क्या कारकर्दगी रही है? कुछ भी नहीं, इसलिए कि वो हमने नहीं, वो हमारी नुमाइंदगी नहीं कर रही, वो अपनी पार्टी जमात की नुमाइंदगी कर रही हैं, वो अपने उन मर्द रिश्तेदारों की नुमाइंदगी कर रही हैं ज़्यादातर। मैं सब की बात नहीं कर रही, मैं ज़्यादातर उन मौरूसी ख़वातीन की बात कर रही हूँ जिनको किसी ख़ास बुनियाद पर रिज़र्व सीट्स पर टिकट मिलते हैं। उनकी कारकर्दगी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। मोहतरमा शहला ज़िया ने 1990 में एक मोडेलिटी बताई थी, एक तरीक़ेकार बताया था कि जैसे जिसके लिए ख़वातीन और अक़लियतें, गैर मुस्लिम अक़लियतें अपने नुमाइंदे ख़ुद चुनें। तो अभी तक आप उनकी कारकर्दगी से भी मुतमईन नहीं हैं? वो हमारी नुमाइंदगी, वो हमारे तरीक़ेकार पर इलेक्ट होकर आई नहीं हैं, हमारी नुमाइंदगी करती नहीं हैं, वो तो सिर्फ़ अपने पार्टी बॉस को यस्सर करती हैं बस। अच्छा, सिंध और बलूचिस्तान और कबायली इलाकों की जो खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन हैं, उस हवाले से आपकी इन मुतल्लिका सूबाई हुकूमतों के लिए क्या पैगाम है? सिंध में आपको सुनकर खुशी होगी या खुशगवार हैरत होगी कि सिंध बहुत ज़्यादा तरक्की पसंद और रोशन ख्याल है वहाँ की औरत, और देही सिंध में मर्द भी एक रोशन ख्याल, एक तरक्की पसंद की सोच रखते हैं, मर्द भी। बदकिस्मती से अभी फाटा की औरतें और पख्तूनख्वा में औरतों को वो मौक़े नहीं मिले तालीम के या रोज़गार के या सेहत के या सियासी शमूलियत के, जो कि सिंध में या पंजाब में मिले हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और फाटा और गिलगित बल्तिस्तान की औरतों को अभी बहुत ज़्यादा मदद और फैसिलिटेशन की ज़रूरत है, सहूलतकारी की ज़रूरत है। ये जो कबायली इलाकों को खैबर पख्तूनख्वा में ज़म करने के लिए एक मुजव्ज़ा कानून सामने आया है, इसमें ऐसी क्या चीज़ शामिल की जा सकती है जिसमें कबायली ख़वातीन को भी मौक़े मिले? इसको तो पहले ख़त्म किया जाए। ये जो फाटा रिफॉर्म्स कमेटी अगस्त 2016 में जो रिपोर्ट आई थी, उसमें एक भी ना कमेटी में, हुकूमत की काम बनाई हुई कमेटी में सरताज अजीज़ साहब और जनरल बलोच साहब और ये सारे लोगों की जो मुश्तमिल थी, फाटा का एक भी शख्स नहीं था, पाकिस्तान की एक भी औरत नहीं थी। उन्होंने FCR मजरिया 1901 को हटा के रिवाज एक्ट लाने की कोशिश किया। हम सख्ती से मुखालफत कर रहे हैं और कभी नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। रिवाज एक्ट में ऐसा क्या है? के खिलाफ जिरगे और पंचायतों को दूसरे नाम से रिवाज ले आए हैं, रिवाज का कानून ले आएंगे। वो वही जिरगे और पंचायतें होंगे जो कि जालिमाना, ना इंसाफ़ी पर मबनी
एडजुडिकेशन करेंगे और फैसला साजी करेंगे। पाकिस्तान के बड़े शहरों में ख़वातीन के हकूक़ की बात करना भी आसान होती है और शायद यहाँ पे ख़वातीन को वो हकूक़ भी हासिल होते हैं जो पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों की ख़वातीन को नहीं होते। इस वक्त मेरे साथ एक कबायली इलाके से ही एक नौजवान मौजूद हैं। हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि कबायली इलाकों में ख़वातीन के हकूक़ की क्या सूरत हाल है। आप मुख्तसर अपना तारफ़ कराएंगे और फिर बताएंगे ख़वातीन की क्या सूरत हाल है वहाँ पे ख़वातीन के हकूक़ की कबायली इलाकों। जी, मेरा नाम रेहान ज़ैब ख़ान, आई एम स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग। सर मेरा ताल्लुक़ बाजोड़ से, फाटा से, ट्राइबल एरिया है। सर इधर जो आप मना रहे थे ह्यूमन राइट्स वुमेन राइट्स डे, तो मुझे जब उधर की बात की जाए तो उधर किसी को भी पता नहीं है। औरत बेचारे सारे घर में ही रहते हैं और उधर जो एजुकेशन है, क्वालिफ़िकेशन है, सबसे हायर क्वालिफ़िकेशन है वो 4th या 5वीं क्लास तक है। 5वीं क्लास के बाद वो घर से बाहर भी नहीं जा सकती। अगर कुछ मजबूरी हो डॉक्टर के पास जाना है तो उसके साथ 2 मतलब मैन भी हो और साथ उसके पास बुर्का पाव तक भी पहनना चाहिए। और इसके अलावा जो सोरा सिस्टम होता है हमारे कल्चर में, वो बेचारा कसूर कोई और करता है तो ये बेचारे इसको देते हैं, जिसको सोरा सिस्टम कहते हैं, शादी कर देते हैं और शादी कर देती है। और दूसरा सिस्टम ये है कि 10 साल 12 साल के लगभग के एज में उधर शादियाँ होती है। बेचारे ये है कि अरेंज में जब माँ बाप चाहे वो उधर शादी होती है, चाहे जिस तरह भी हो। सिचुएशन ये भी है कि पैसों की गरज से भी वो करते हैं लोग अपनी मर्ज़ी से। बच्चे स्कूल नहीं जाते। वही सिस्टम ये है कि पहले जो था, अब तो चूँकि तालिबान नहीं है फिर भी वही है, खौफ अभी भी तारी है कि वो स्कूल नहीं जा सकते, क्योंकि वो पहले जो जाते थे सारे मारते थे रास्तों में, तो वो बेचारे भी स्कूल से है नहीं जा सकती। एजुकेशन बिल्कुल ज़ीरो है उधर। चलो स्कूल सिस्टम भी बिल्कुल ज़ीरो है, अगर है उसमें भी बेचारे डर से खौफ के मार नहीं जा सकते, यही प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे जो आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं उनमें खातून तो कोई नहीं है, मगर पार्लियामेंट के अंदर जो ख़वातीन बैठी हैं तो उन ख़वातीन ने भी कभी कबायली इलाके की ख़वातीन के हकूक़ के लिए कोई काम या कोशिश या आपसे बात नहीं की? अब मैं ये क्वेश्चन मैंने इधर भी किया, ये ह्यूमन राइट्स की तरफ से, कि मैंने कहा कि ये ह्यूमन राइट्स सिर्फ इस्लामाबाद और लाहौर के लिए कि नहीं, सिर्फ कबायली इलाकों के लिए भी है। उधर MNA है लेकिन बराई नाम है, क्योंकि उधर एक कानून है FCR, इसके अंदर वो सिर्फ बोल सकती है, बाकी कुछ नहीं कर सकती। वमेन है, फीमेल है, कैंडिडेट है बाकी पाकिस्तान के, लेकिन पता नहीं या कोई और वहाँ पे वोट भी नहीं डालने देते ख़वातीन? नहीं, वो वोट है लेकिन नहीं डालने देते, क्योंकि ख़वातीनों घर से निकलने का हक़ नहीं है, तो वोट कैसे डालेंगे? यही इलेक्शन में क्या होता है? जब इलेक्शन होते हैं तो सारे मेल ही वोट मतलब इस्तेमाल करते हैं। पिछले इलेक्शन में ये हुआ था कि कुछ मखसूस इलाके में, जो हम कहते हैं शहरी इलाके फाटा के अंदर, उसमें कुछ 10-15 की वोमेन निकली थी, तो उसको फिर बेचारे उसी टाइम वापस घर में भेज देते थे। उन्होंने नहीं वोट यूज़ नहीं किया उन लोगों ने। अब जो कबायली इलाकों को खैबर पख्तूनख्वा में ज़म करने के लिए एक मुजव्ज़ा कानून सामने आया है और इसमें रिवाज एक्ट की बात की जा रही है, तो इस नए कानून के तहत ख़वातीन के लिए कितने मौक़े होंगे? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इसमें जो नया कानून है इसको कहते हैं रिवाज एक्ट। वही चीज़ें, वही FCR है, वही जरगे है, वही मराठी है, वही पश्तून है, वही चीज़, सब कुछ चेंज नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि जो आईनी पाकिस्तान है, जो 1973 आईनी पाकिस्तान है, वही चाहिए। इसके अंदर सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। बस ये वही डिसाइड किया 5 साल में ये होगा। सो आई एम नॉट श्योर कि ये प्रॉब्लम इस तरह रहेंगे और इसी तरह हम कबाइल ज़िंदगी गुजारेंगे। आपकी कितनी तालीम? सर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ इधर। मैं फाइनल ईयर है मेरा, सिविल इंजीनियरिंग है, वाटर रिसोर्सेज। इधर हमारा एक फोरम है, फाटा स्टूडेंट फोरम, जो यूनिट है स्टूडेंट की, मैं उसका नुमाइंदे भी हूँ, उसका बानी हूँ मैं। तो ये है कि ये इस तरह एक्टिविटीज़ में शिरकत करता हूँ ताकि फाटा की आवाज़, कबायलों की आवाज़, ताकि मैं युवाना बाला तक पहुँचा सकूँ। आपके कितने बहन भाई हैं? सर मेरी 3 बहन और 5 भाई हैं। अच्छा, वो 3 बहन हैं, कितनी तालीम हासिल की? सर कोई भी नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ सर, सारे बेतालीम है बेचारे। और बस ये है कि कुछ दीनी लिहाज से कुछ कुरान शरीफ वगैरह पढ़ा है, बाकी सारे वही बेतालीम लड़के। अभी स्कूल जाने की उम्र क्या है बच्चियों का? स्कूल जाने की उम्र तो वही उसी तरह है तकरीबन। अब कुछ स्कूल्स, आपने खुद इतनी तालीम हासिल की तो अपनी बहनों के लिए आपने कोशिश नहीं की कि उनको भी अच्छे तालीमी इदारों में भेजें? वो सर मेरे से बड़े हैं, लेकिन जो बुजुर्गों की बात है सारी लिटरेट है ना, बेतालीम है सारे, तो ये ट्रेंड आ रहा है उधर से, तो ये है कि कंसेप्ट नहीं है ना। आपकी क्या ख्वाहिश है कि जब आप शादीशुदा हों, आपकी बच्चियाँ हों, तो आप उन्हें तालीम दें? ज़रूर सर ज़रूर, क्योंकि तालीम जो है एक रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में। तो ये है कि तालीम के बगैर तो ज़िंदगी सर मुमकिन है। जो अब तक हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, जो दहशतगर्द बन रहे हैं, जो अटैक हो रहे, ये हो रहे, से की वजह है जो सर जहालत है, तालीम की कमज़ोरी है।
अगर آپ نے آج سنا شیما کرمانی کو دوسری خواتین کی جو کارکن ہیں خواتین حقوق کی، تو آپ کو ان کی باتیں کیسی لگی؟ سر ان کی باتیں بہت اچھی لگی ہے، لیکن جو میں کوشچن کر رہا ہوں وہ صرف شہری علاقوں تک محدود ہے، جیسے اسلام آباد تک اور لاہور تک محدود ہے، جو فیڈرل ایریا ہے، ٹرائبل ایریا ہے، تاکہ میں کہہ رہا ہوں یہاں تک بڑھا سکے تو بہت اچھا ہو. تھینک بہت شکریہ. آپ نے سنی ایک قبائلی علاقوں کی آواز، ایک پسماندہ علاقے کی آواز، جو یہاں اسلام آباد کے ایک بڑے پرائیویٹ ہوٹل میں بھی پہنچی، اور یہ ایک دوسرا رخ تھا پاکستان میں خواتین کے حقوق کی تصویر کا. اپنا گریبان سے آج اتنا ہی، اور عالمی دن خواتین کے حقوق کے حوالے سے اس امید کے ساتھ کہ پاکستان میں پاکستانی خواتین، مسلمان خواتین اپنا بھرپور کردار ادا کے اس معاشرے کو، اس ملک کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گی. اپنا گریبان سے مطیع اللہ جان کو اجازت. اللہ حافظ.